یہ تیار نہیں. بریلی والے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں امام اہل سنت دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا, سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان رہا. یعنی جو حضور کو یاد کرتا رہا وہی دل ہے. زور سے بولو, وہی دل ہے جس میں حضور کی یاد ہے, وہی دل ہے جس میں حضور کی یاد ہے. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جو نبی کو یاد کرے. حالت فرماتے ہیں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا. یاد اس کی اپنی عادت کیجئے. کسی باپ نے آج تک کسی اپنے بیٹے سے اتنا پیار نہیں کیا, کسی ماں نے آج تک اپنے بیٹے سے اتنا پیار نہیں کیا. دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں, کسی ماں نے اتنا پیار آج تک اپنے بیٹے سے نہیں کیا, کسی باپ نے اتنا پیار آج تک کسی اپنے بیٹے سے نہیں کیا, کسی بہن نے اتنا پیار آج تک اپنے بھائی سے نہیں کیا, کسی بیوی نے اتنا پیار آج تک اپنی شوہر سے نہیں کیا, کسی بہن نے آج تک کسی بیٹی نے اتنا پیار اپنے باپ سے آج تک نہیں کیا جتنا آمنہ کے لال نے اپنے امتیوں سے پیار کیا ہے, جتنے میرے حضور نے امتیوں سے پیار کیا ہے. کبھی آپ نے حضور کے بارے میں سوچا, میرے سرکار کے بارے میں غور کیا, یہ کتنا یاد کیا ہے, کتنا یاد کیا ہے. آئیے میں حضور کی ولادت کا مہینہ ہے, تھوڑا سا حضور کا میلاد آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. آپ کے دل میں اگر کوئی نیک خواہش ہو تو اس کو آپ اپنی دعا کے پاس رکھ لیں, کیونکہ حضور کا جب ذکر ہوتا ہے اور جب حضور کا میلاد پڑھا جاتا ہے تو علماء لکھتے ہیں, صوفیہ لکھتے ہیں, اللہ پھر اس وقت جو بے اولاد ہوتا ہے اس کو اولاد عطا فرما دیتا ہے. جو پریشان حال ہوتا ہے, یہ رات کا وقت ہے, مقبولیت کا وقت ہے. آلات کا ایک شعر کی اور تشریح کرنا چاہوں گا, مگر اپنے ذوق کے اعتبار سے آلات کی شعر کی تشریح مجھ سے نہیں ہو سکتی, میں اس لائق نہیں, مگر پھر بھی اپنے ذوق کے اعتبار سے ایک شعر اعلیٰ حضرت کا اٹھاتا ہوں. قصیدہ نور میں سے پہلا مطلع فرماتے ہیں, صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا, صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. ایک سوال تو یہ ہے کہ حضور کا صدقہ لینے تارا آیا ہے, تو اس کا مطلب حضور وہ نہیں ہے, وہ صدقہ لینے تارا آیا ہے. اچھا پھر حضور آئے ہیں مکے میں, مگر اعلیٰ فرما رہے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی. یہ سوال مجھ سے کئی لوگوں نے کہا, جب حضور پیدا ہوئے تھے مکے میں تو اعلیٰ کو کہنا چاہیے تھا صبح مکہ میں ہوئی, بٹتا ہے باڑا نور کا, صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. مگر اعلیٰ نے فرمایا صبح طیبہ میں ہوئی, بٹتا ہے باڑا نور کا, صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. اس کا مطلب یہ, میں بھی اس کا جواب نہیں دے پایا تھا, مگر اس بار جب میں نے ایک میں تاریخ پڑھ رہا تھا, اور تاریخ میں جب پڑھتے میں نے ایک روایت پڑھی کہ اس وقت حضور جب تشریف لائے تھے تو مکے میں تو اس وقت یہودی نہ کے برابر تھے, مگر مدینے میں بڑے یہودی تھے. ان کی کتابوں میں لکھا تھا کہ جب آسمان پر سرخ ستارہ نمودار ہوگا اس کے بعد دنیا میں آخری نبی تشریف لے کر کے آئیں گے. جب سرخ ستارہ نمودار ہوگا تو وہ ستارہ کہاں نمودار ہوا, وہ نمودار تو پوری دنیا میں ہوا, مگر اس کو دیکھا پہلے مدینے میں, اور وہ بھی ایک یہودی نے جب اس ستارے کو دیکھا تو وہ چیختا ہوا زمین کے اوپر اترا اور کہنے لگا کیا کوئی مدینے میں بچہ پیدا ہونے والا ہے. لوگوں نے کہا مدینے میں تو کسی عورت کی ڈیلیوری نہیں ہونے والی. کہا تو پھر کیا مکے میں؟ کہا مکے میں سنا ہے عبد المطلب کا پوتا ہے, عبد المطلب کے بیٹا عبداللہ کے یہاں پر کوئی بچہ آنے والا ہے. کہنے لگے پھر مبارک ہو, وہ کوئی عام بچہ نہیں ہے بلکہ نبیوں کا سرتاج دنیا میں آنے والا ہے. بریلی کا امام بولا صبح طیبہ میں ہوئی, بٹتا ہے باڑا نور کا, صدقہ لینے نور کا آیا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جس نے نبی آیا ہے تارا نور کا, آیا ہے تارا نور کا. حضور دنیا میں تشریف لے کر کے آئے ہیں, میرے نبی دنیا میں تشریف لے کر کے آئے. حضور نہیں تھے تو اندھیرا ہی اندھیرا تھا, اندھیرا. لوگ کہتے ہیں کہ حضور نہیں تھے, اندھیرا, بالکل اس میں کوئی شک نہیں, اندھیرا ہی اندھیرا تھا, جہالت کا اندھیرا. سورج تو نکلتا تھا مگر کمزوروں پہ سورج نہیں نکلتا تھا, یا میاں ہوائیں تو چلتی تھی مگر کمزوروں کو ظالم ان ہواؤں کے فائدے نہیں لینے دیتے تھے. ظالموں نے ہواؤں پر قبضے کر لیے تھے, بیٹیوں پر ظلم کرتے تھے, بیواؤں پر ظلم کرتے تھے لوگ, مگر میرے نبی مکے میں تشریف لے کر کے آئے. آپ مجھے بتائیے حضور جب تشریف لائیں تو کوئی دائی بھی تو ہوگی نا حضور کی. ہاں, حضور کی دائی کا نام سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے, شفا نام ہے, سیدہ شفا عبد الرحمن ابن عوف کی والدہ. وہ کہتی ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ پہلے اس کا جو ماں کا جو گندگی ہوتی ہے پہلے وہ باہر آتی ہے, اس کے بعد پھر بدبو باہر آتی ہے, اس کی ماں کی گندگی باہر آتی ہے, اس کے بعد بچہ باہر آتا ہے, پھر اس کی نال کاٹی جاتی ہے, پھر اس کو نہلایا جاتا ہے, پھر اس کو ماں کی گود میں دیا جاتا ہے. وہ کہتی ہے یہی طریقہ ہے, آج بھی یہی طریقہ ہے کہ پہلے ماں کے حمل کی رکے میں سارا گندگی باہر جاتی ہے, اس کے بعد پھر بچہ باہر آتا ہے. کہتی ہے مگر یہ پہلا بچہ میں نے ایسے دیکھا کہ جب وہ اپنی والدہ کی شکم سے باہر تشریف لائے, جیسے جیسے باہر تشریف لاتے تھے ویسے ویسے کمرے میں اجالا ہوتا چلا گیا. جب ابو باہر کو تشریف لے کر کے آئے, مکمل
گیا میں نے دیکھا ان کے اندر، ان کی ماں کے اندر سے کوئی گندگی نہیں نکلی بلکہ نور نکلا ان کے چہرے سے، ان کی ناف کٹی ہوئی تھی، ان کی ختنیں پہلے سے کی ہوئی تھی، میں نے دیکھا، میں نے اٹھا کے آمنہ کی گود میں دیا، میں نے کہا آمنہ میں نے مکے میں بچے بڑے بڑے خوبصورت دیکھے مگر تیرے لال کی طرح حسین نہیں دیکھا، آمنہ میں نے ایسا نہیں دیکھا۔ آمنہ بولی میں مدینے کی رہنے والی ہوں، میں نے مدینے میں اتنا حسین بچہ نہیں دیکھا۔ عبد المطلب کو گود میں دیا، کہا آمنہ تم مدینے کی بات کرتی ہو، شفا تم مکے کی بات کرتی ہو، میں نے دنیا گھومی ہے، میں نے پوری دنیا میں اتنا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا۔ تو میرا امام بریلی سے بولا، یہی بولے سدرہ والے، چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا۔ پیچھے والے جنہیں حضور سے محبت ہو حضور سے بولو سبحان اللہ۔ تجھے یک نے یک، جسے یک نے یک، تجھے یک نے یک، تجھے یک نے یک، میں نے حضور تشریف لے کر کے آگئے، میرے نبی تشریف لے کر کے آگئے، مگر میں نے جس زاویے سے میں نے حضور کے بچپن کو پڑھا ہے میرا اپنا الگ زاویہ ہے۔ میں نے ایک حدیث شریف پڑھی، حضور فرماتے جتنا درد مجھے ملا ہے، جتنی تکلیف میں نے سہی ہے، سارے نبیوں کی تکلیفیں اگر ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں تو میری تکلیف کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اب آپ ذرا غور کریں، حضور کے بچپن پہ غور کیجئے، حضور پیدا ہوئے ہیں، دائیاں حضور کو لے کے نہیں جا رہی ہیں بلکہ سیدہ آمنہ کے پاس آتی ہے، حضور کو دیکھتی ہے چلی جاتی ہے۔ سیدہ آمنہ بولی تم میرے بچے کو لے کے کیوں نہیں جاتی؟ وہ کہنے لگی اس وجہ سے آپ کا بچہ یتیم ہے، اس کا بدلہ کون دے گا؟ سیدہ آمنہ نے حضور کو گود میں لیا، گود میں لینے کے بعد کہا میرے لاڈلے، میرے پیارے بیٹے، یہ اپنا دل تھوڑا مت کرنا میرے لاڈلے، اے میرے بیٹے اپنا دل تھوڑا مت کرنا میرے لاڈلے، اپنا دل تھوڑا مت کرنا میرے دل کے چین، لوگ دیکھیں گے ایک دن دنیا تیرا مرتبہ دیکھے گی، آج تجھے دائیاں اس وجہ سے نہیں لے کے جا رہی کہ تو یتیم ہے مگر دنیا ایک دن تیرا مرتبہ دیکھے گی میرے لاڈلے، دنیا تجھے جانتی نہیں۔ میں تو حضور کے بچپن کے اس واقعے کو غور کر رہا ہوں کہ جب میرے نبی اپنی امی کی گود میں تھے اور کوئی دائی لے کر کے نہیں جا رہی تھی، اس وقت میرے حضور کے چھوٹے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دل پر کیا گزری ہوگی میرے پیغمبر کے۔ اللہ اکبر، حضور کی زندگی کو تھوڑا اسکپ کر کے اور چھوڑ کے بیان کر رہا ہوں۔ اچھا حضور جب نکلتے تھے سرکار کو پہاڑ سلام کرتے تھے، پتھر سلام کرتے تھے اور پیڑ سلام کرتے تھے۔ آج لوگ کہتے ہیں حضور میں بھی حضور کی طرح ہوں، معاذ اللہ، تم حضور کی طرح ہو، تمہیں تو تمہاری بیویاں ٹھیک سے سلام کرنے کے لیے تیار نہیں اور تم حضور کی طرح بن سکتے ہو؟ بے وقوف ہو، تمہارا دماغ خراب ہے۔ تم اگر یہ کہو گے تم اگر یہ کہو گے کہ حضور فلاں نبی کی طرح، ہم نہیں مانیں گے کیونکہ ہم نبی پاک کو کسی دوسرے نبی کی طرح نہیں مانتے۔ تیری تو اوقات کیا ہے کہ تیری طرح مان لے؟ تو اگر یہ کہے گا کہ میرے نبی یوسف کی طرح ہے تو میں نہیں مانوں گا، کیونکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ جان بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، جان بدلی کا نکلا ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت جشن میلاد النبی۔ قرن بدلی حضور رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا۔ اور جب یہ نعت آپ گنبد خضرا کو دیکھ کے پڑھیں گے تو اس وقت کا لطف الگ، سب سے اولا و اعلیٰ، اور سامنے حضور کی جالیاں، سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے بالا و بالا، کون دیتا ہے دینے کو، دینے والا ہے سچا، میرے نبی ہیں میرے نبی کے۔ مگر اس بچپن کے اس درد کو تھوڑا سا محسوس کرنے کی کوشش کیجئے گا۔ 6 سال کے حضور ہوئے ہیں اور 6 سال کے جب ہوئے میں نے بڑے بچپن ریڈ کیے ہیں لوگوں کی، میں نے زندگیاں پڑھی، میں نے درد کسی بچپن میں نہ میں نے احساس تک نہیں کیا، اس کا کوئی اس کی برابری ہو بھی نہیں سکتی ہے، ممکن نہیں ہے۔ 6 سال کے حضور ہوئے ہیں، سیدہ خاتون جناب عبد المطلب سے کہہ رہی ہیں اجازت دیں مدینہ جانا چاہتے ہوں، آپ فرمانے نہیں میں آپ کو جانے نہیں دوں گا۔ دیکھو میری بیٹی، میرا بیٹا گیا تھا، عبداللہ واپس نہیں آیا، میں اپنے پوتے کو نہیں بھیجوں گا، میری آنکھوں کا تارا میرا پوتا ہے۔ گود میں لے لیا حضور کو، پیار کرنے لگے۔ سیدہ آمنہ نے کہا دیکھیں جانے دیں، کیا آپ مجھے میرے میکے نہیں جانے دیں گے؟ کیا آپ مجھ کو میرے ماں باپ کے گھر نہیں جانے دیں گے؟ کیا آپ کو مجھے میرے شوہر کی خبر پہ نہیں جانے دیں گے؟ کہاں جانے دیں گے؟ آپ نے جب رونا شروع کیا نا سیدہ آمنہ نے تو وہ انکار نہ کر سکے، جا میری بہو چلی جا، مگر میرے پوتے کا خیال رکھنا۔ اور پھر سیدہ ام ایمن کے ساتھ حضور کو بھیج دیا اور بھیجا۔ جب مدینے میں حضور کی انٹری ہوئی ہے، خادمہ بن کے ام ایمن گئی ہیں، اونٹنی پر حضور سوار ہیں، آنکھوں میں
टोपियां सुभान अल्लाह, सुर्ख रंग के डोरे हैं, चेहरा सुभान अल्लाह। अब जब यहूदियों ने हुजूर का चेहरा देखा, उन्हें तो निशानियां पता थी, वो तो पूरे मदीने में शोर मचने लगा कि ये जो बच्चा है ये कोई आम बच्चा नहीं लगता, ये तो आखिरी रसूल लगता है, नबियों का सरदार लगता है। हुजूर जिधर से वो जिस राह से हुजूर जिधर से गुजरे, आला फरमाते हैं क्या महकते हैं महकने वाले, धूप पे चलते हैं भटकने वाले। हुजूर जिधर से जा रहे हैं सुभान अल्लाह, मेरे आका जिधर से जा रहे हैं, सब कायनात का हुस्न सुभान अल्लाह, हुजूर के हुस्न की बरकत है। अल्लाह अकबर, मेरे पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत है। हुजूर जो तशरीफ लेकर के जा रहे हैं, सैयदा आमना को बड़ी जो है वो उस वक्त में हुजूर का चेहरा, सरकार तो जब 10 साल की उम्र से गुजर के जा रहे थे अबू तालिब के साथ, तो बुहैरा राहिब बाहर निकला, कहने लगा आपकी दावत है। तो पहले तो कभी बोले नहीं, तो दावत आज दावत क्यों कर रहे हो, पहले तो बाहर भी निकलते थे। कहने लगे तो आपको इस बात से क्या मतलब, आप खाना खाओ ना। ठीक है, हम तो मुसाफिर हैं, मैं तो खाने से प्यार। उन्होंने गोश्त बनवाया, बकरे वकरे काटे, बेहतरीन दावत हुई। और जब दावत हुई तो सारे लोग बैठ गए आके, बुहैरा ने कहा 1 मिनट खाना शुरू ना करना। सब तरफ देख के बोला आपका कोई साथी रह तो नहीं गया है? कहने लगा वो बच्चा है, उसको हमने ऊंट चलाने छोड़ दिया, यानी हुजूर को। बुहैरा ने कहा तुम्हारा दिमाग खराब है, मैंने जिसके लिए दावत की है तो मुझे लेके नहीं आए। जो सुन्नियों की जबान में ऐसे, तुम अजीब बनाती हो, बगैर दूल्हा के आ गए, कैसे बनाती हो? हुजूर आए, मेरे आका तशरीफ लाए। हुजूर जब बैठे ना तो सारे लोग छांव में बैठ चुके थे, पेड़ की छांव जय भर चुकी थी, हुजूर धूप में बैठे। बुहैरा देख रहे, अचानक पेड़ की शाखें हुजूर की तरफ झुकने लगी। झुकते झुकते मेरे हुजूर पर उन्होंने, ये तो हुजूर है। उमर बिन खत्ताब 22-21 साल की उम्र, शाम में गए, एक आदमी से झगड़ा हो गया। हजरत उमर का हाथ जरा थोड़ा मुतला था, एक घुसा मारा, एक ही आध एक भी घुसे मर गया आदमी। आपको हैरत हुई, अल्लाह ये कैसा है, जैसे मूसा का घुसा मारा है, मुझ नीचे गिर गया, उठा ही नहीं गया उससे। अब हजरत उमर जो है ना अपना कपड़ा उठा के भागे। अब अरब के रहने वाले आप कहाँ पकड़ में किसी आ सकते थे, वो शामी पीछे पीछे आप आगे आगे ले देखा, आओ देखा ना था, एक गिरजा में घुस गए। गिरजा के मालिक ने देख लिया, उसने जब पादरी ने कि जी जा रहे हैं, वो बोला कुछ नहीं। लोग आए आके बोले एक इधर आया है मक्के का आदमी, वो अरब का आदमी, उसने इधर पे एक आदमी को मार दिया, वो किधर है? तो मुझे नहीं पता किधर है। जब वो चले गए तो हजरत उमर से बोला ये बताओ तुम अपनी जान बचाना चाहते हो? तो मैं हाँ बचाना चाहता हूँ। कहा तो फिर एक काम करना पड़ेगा, इस कागज पे लिख के दो कि जब तुम इस गिरजा को, इस मुल्क के शाम को, कैसर और कसरा को फतह करोगे तो तुम मुझे कुछ नहीं कहोगे, मेरी औलादों को कुछ नहीं कहोगे, मेरा ये गिरजा छोड़ दोगे। हजरत उमर बोले आपका दिमाग तो ठीक है, मैं एक मुट्ठी किशमिश में मैं चराता हूँ, जो है वो मैं चराता हूँ ऊंट, और मैं बकरी चराने वाले इंसान, तुम मेरे बारे में इस तरह की बात कर रहे हो? उसने कहा तुम लिखना भी जानते हो, तुम लिख के दो अगर तुम्हें जान बचानी है। कहने लगा मैं एक आम आदमी हूँ। कहा तुम इस बात को छोड़ो ना, तुम क्या हो, तुम लिखना चाहते, अगर ये तुम्हारे पास 2 सूरतें, या तो कत्ल के इल्जाम में तुम मर जाओ, या फिर मुझे लिख के यहाँ से निकल जाओ। हजरत उमर ने जो है वो जान बचाने के लिए उसे लिख के तो दे दिया, मगर जब आप मुल्क के शाम को फतह कर रहे थे तो आपकी आंखों में मोटे मोटे आंसू थे, और आपने इरशाद फरमाया था कि फला गिरजा में फला पादरी को कुछ मत कहना, उसको कोई तकलीफ ना पहुंचाना। लोगों ने कहा क्यों? इस वजह से मैंने उसको अमान दी है। कहा आप तो हुजूर कभी मुल्क के शाम गए नहीं? कहने लगे जब हुजूर की सरकार का कलमा नहीं पड़ा था तब गया था, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने हमें खरीद कर अनमोल, तुमने हमें भाई एक मिनट बस, तो तखिर वक्त का मैं, मेरे भाई आपके ये नारे मेरे सनकों पर जोर से बोले सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोले। मैं क्या अर्ज कर रहा था, जरा गौर करें भाई, आप एक जगह सेट कर दें। वो सैयद साहब आपके बारे में जो बात कर रहे थे, मैं इतनी ऐसी बात आपके बारे में नहीं कहूँगा, लिहाजा आप इसको ठीक कर लें, जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। बस यहाँ एक जगह छोड़ दें, मैं सरकारी इंसान हूँ, मेरी आवाज़ किसी माइक पे दबती अपती नहीं है, आप उसको ठीक कर लें। ये बिल्कुल भी नहीं होगा तो मैं इतनी अल्लाह के फजल से मुझे हिम्मत है कि मैं फिर भी तबलीग करने की कोशिश करूँगा, अल्लाह मेहरबान है। बस यहाँ छोड़ दें, आपने, मेरी आवाज़ ही ठीक नहीं है, आपका माइक ठीक है, इसका ये जो आवाज़ है थोड़ा कम करें, ये जो गूंज पैदा हो रही है इसको कम करें। माइक आपका बहुत अच्छा है, कोई कमी नहीं इसमें, कोई कमी नहीं माइक में भाई, है ना? इस माइक को कोई बदनाम ना करे, बहुत अच्छा माइक है, दिल लगा के बोले सुभान अल्लाह।
حضور کے میرے آقا کریم یہ حال ہے ان کے غلاموں کا، سرکار کا علم، سرکار کا علم، سرکار کا علم۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی بات کر رہا تھا، اب ذرا میری طرف دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مدینے کی گلیوں میں ہیں، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے دیکھا کہ لوگ میرے بچے کی بارے میں بات کرتے ہیں تو وہ اپنے شوہر کی قبر پہ گئیں۔ اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جب ایک بیوہ عورت اپنے بیٹے کو لے کے پہلی مرتبہ اپنے شوہر کی قبر پہ جائے گی تو اس کی کیفیات کیا ہوگی، یہ آپ تو بیان کر نہیں سکتے ہیں۔ اتنا ضرور لکھا ہے کہ سیدہ آمنہ نے یہ کہا تھا، اے میرے سرتاج عبداللہ آپ کتنے حسین تھے، اللہ نے آپ کو کتنا حسین بنایا تھا، مگر کاش آپ کی آنکھیں دیکھتیں کہ مکے میں بچے تو اور لوگوں کے بھی ہیں، مگر جیسا خوبصورت اللہ نے بیٹا عبداللہ تجھ کو عطا کیا ہے ایسا پورے مکے میں کسی کو عطا نہیں کیا، جیسا برکت والا اللہ نے بیٹا تجھ کو عطا کیا ہے۔ پھر یہ دیکھ کے حضور کو گود میں لے کے سیدہ آمنہ کی آنکھوں میں کچھ قطرات گرنے، پھر نکلی اور نکلنے کے بعد پھر وہ چلتے چلتے بیچ راستے میں آ گئی، اور وہ جب مقام ہے مقام ابا، میں نے ابھی 25 دن 26 دن پہلے اس مقام پہ حاضری کی ہے۔ وہ مقام کیا ہے، 6 سال کی حضور ہیں، امی کی طبیعت بگڑ گئی، اوپر سے نیچے آ گئی، اور نیچے آنے کے بعد بیچ راستے میں لیٹ گئی، اور جب ام ایمن نے کہا میں چادر بچھاؤں کہ میرے پاس اتنا وقت نہیں بچتا کہ میں چادر کے لیے بچھاؤں، البتہ میرے بیٹے کو میرے قریب کر دو۔ حضور کو قریب کیا، ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑنے کا کہا میرے لاڈلے میرے محمد میں دنیا سے جا رہی ہوں، مگر جو آیا ہے اس کو جانا ہے، ہر نئی چیز کو پرانا ہونا ہے، مگر میں جا ضرور رہی ہوں مگر تجھے چھوڑ کے جا رہی ہوں، میرا نام دنیا سے مٹے گا نہیں کیونکہ میں نے تیرے جیسے بیٹے کو جو جنم دیا ہے۔ اچھا ایک ماں جب بیچ راستے میں اپنے 6 سال کے بچے کو چھوڑ کے جاتی ہوگی تو اس کے دل کی کیفیات کو ایک ماں بتا سکتی ہے۔ میرا کلیجے میں تو اتنی جان نہیں، نہ میں اتنا ایموشنز کے بارے میں، جذبات کے بارے میں اتنا جانتا ہوں، نہ درد کو میں نے اتنا قریب سے دیکھا ہے، مگر اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے آخری نظر ڈالی تھی اور کہا تھا میرا نام کبھی نہیں مٹے گا۔ آج آپ دیکھ لو، ابراہیم علیہ السلام کی ماں کا نام اگر کسی کو پتا ہو تو بتاؤ آپ میں سے، نوح علیہ السلام کی ماں کا نام کسی کو پتا ہو تو بتاؤ، الیاس علیہ السلام کی ماں کا نام کسی کو پتا ہو تو بتاؤ، یعقوب علیہ السلام کی ماں کا نام کسی کو پتا ہو تو بتاؤ، یوسف علیہ السلام کی ماں کا نام کسی کو پتا ہو تو بتاؤ، موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا نام کسی کو پتا ہو تو بتاؤ، مگر جب بھی کوئی کہتا آمنہ کا لال کس کا خیال آتا ہے؟ ایک دم سیدہ آمنہ کا آتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میرے نبی منبر پہ اپنے کھڑے ہو کے مسجد نبی میں دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے تھے، یا اللہ جیسے تو نے میرے نام کو شہرتیں دی ہیں، مشہور کیا ہے، ویسے میری ماں آمنہ کے نام کو بھی مشہور کر دے میرے مالک۔ میری آمنہ میری ماں، آج حضور کی ماں کا نام سب جانتے۔ اچھا وہ ام ایمن کہتی حضور کی والدہ نے آخری نظر ڈالی اور جب آنکھیں بند ہوئی نا اور جب آواز آنا بند ہوئی تو حضور نے ہاتھ آواز دی، ماں ماں، آواز نہیں آئی۔ کہتی پھر حضور نے چہرے پر ہاتھ مارا اور کہا ماں ماں ماں، پھر آواز نہیں آئی تو پھر حضور رونے لگے۔ کہتی جو چھوٹے سے محمد جب روتے تھے میرے آقا بچپن میں تو میں حضور کو دیکھ کے جو ہے نا، سرکار کو دیکھ کر کے مجھے برداشت نہیں ہوتا تھا رونا حضور کا، ایسا لگتا تھا ابا کے ٹیلے ریت وہ جنگلات بھی حضور کے ساتھ رو رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے اپنی امی کا آواز دے رہے ہیں ماں 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 ماں۔ میں نے حضور کو پیچھے کیا، اوپر ٹیلے پہ لے جا کے حضور کی امی کی قبر بنائی۔ جب اوپر ٹیلے پہ قبر بنائی اور جب میں نیچے کو آ رہی تھی، میں ہاتھ پکڑ کے حضور کا اچانک میرا ہاتھ نیچے چھڑایا، اوپر پھر چڑھ گئے اس پہاڑی پر، چھوٹی سی پہاڑی ہے اس کے اوپر حضور چڑھے تو میں نے جا کے دیکھا تو حضور پتھروں سے چپٹے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں میری ماں آمنہ آپ مجھے چھوڑ گئی، حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کے علاوہ میرا مکے میں کوئی نہیں تھا، آپ کے علاوہ میرا کوئی نہیں تھا۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ 70,000 صحابہ کے ساتھ مکے سے مدینے سے مکے جا رہے تھے حج کرنے، حضور نے دونوں پاؤں اوپر کو اٹھائے، دونوں پاؤں اور اپنا سر اندر کیا اور پھر حضور روئے، اور حضور کی عمر تقریباً 61 سال ہے، پوری داڑھی بھیگی ہوئی ہے۔ میں حضرت عمر کہتے ہیں میں آگے عرض کی یا رسول اللہ عمر اپنی جان دے دے گا، آپ کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھا گا، کیوں روتے ہیں؟ آپ نے فرمایا یار عمر دیکھتا نہیں یہ میری ماں آمنہ کی قبر ہے، 55 سال پہلے میری ماں اس دنیا سے گئی تھی، میں 6 سال کا تھا اس وقت، اور آج میرے نبی اپنی ماں کو یاد کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، مکہ فتح ہو رہا ہے، کالا امامہ بنا ہوا ہے آمنہ کے لال کے، اچانک مکے پہ نظر پڑی، آپ جو ہے صفا مروہ کی طرف سے جب مکے میں داخل ہو رہے تھے تو آپ نے دیکھا، اچانک رونے لگے۔ حضرت ابوبکر عرض کرتے ہیں رسول اللہ کیوں روتے ہیں؟ خوشی کا دن ہے۔ فرمایا دیکھتا نہیں ابوبکر، دیکھتے نہیں آپ، وہ دیکھو جبل ابی قبیس کے نیچے میری ماں آمنہ کا گھر ہے، میں یہیں پہ پیدا ہوا تھا، میری ماں آمنہ یہی رہتی تھی، کاش میری ماں آمنہ ہوتی تو آج وہ اس کو دیکھ لیتی۔ آج تمہاری مائیں ہیں تو تم کو قدر نہیں ہے، آج جب ماں نہیں ہوگی آپ کو کیا پتا
بتا یار، جس کے لیے 61 سال کی عمر میں ماں وہ ہستی ہے، جس کے لیے 61 سال کی عمر میں میرے نبی پاک ہوئے ہیں، مجھے بتاؤ، میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا سخت پتھر ہو گئے تھے؟ آج ماؤں کو پیسے پوچھ کے اس سے دیتے ہو، ایک دن یہ چلی یہ بڑھاپے میں ملتی ہے بیچاری، کتنی خدمت تمہاری کر چکی ہوتی ہے، 2-3 سال 5 سال 10 سال، اور اڑوی کتنی ذلت میں گزر رہے ہیں، ماؤں کے گھروں میں قید ہیں بیچاریاں، کچھ بچوں کے در کی وجہ سے بولتی نہیں، سہمی رہتی ہیں، وہ جنہیں اللہ نے حاکم بنایا تھا آج وہ بیکار ہو گئی ہیں۔ میں او میرے دوستوں، او میرے بھائیوں، حضرت سیدنا مالک بن دینار کہتے ہیں میں حج کر کے میں نے حج مکمل کیا تو پھر میں نے سوچا کیا پتا کس کا حج قبول ہوا کس کا نہیں ہوا۔ کہتے ہیں جب میں نے یہ سوچا کس کا حج قبول ہوا تو رات کو میں سویا، مجھے ہاتھ پہ غیب سے آواز آئی کہ سب کے حج قبول ہیں۔ ایک آدمی ہے محمد بن ہارون، اس کا حج قبول نہیں، وہ بلخ کا رہنے والا۔ کہتے ہیں میری آنکھ کھلی، میں نے کہا کون ہے بلخ، کدھر ہے بلخ کے لوگ؟ تو ادھر وہ وہاں پہ کیمپ ہوتے ہیں، یہ مدینے یہ انڈیا کے لوگ ہیں، پاکستان کے، یہ مصر کے، یہ فلاں کے، یہ چنی چنا کے، اور کہاں ہے؟ ادھر ہے بلخ، یہ پہاڑ کے بالکل کوہ میں بلخ کے لوگ آرام کر رہے ہیں، ان کے خیمے لگے۔ کہتے ہیں میں گیا، میں نے پوچھا محمد بن ہارون کا بڑا ہی نیک انسان ہے، کیا معاملہ ہے؟ کہنے لگے اس سے ملنا ہے۔ کہتے ہیں میں گیا تو جا کے وہ مصلی بچھا کے نماز پڑھ رہا تھا، اس نے سلام پھیر کے مجھے بغیر مجھے موقع دیے کہا السلام علیکم۔ میں نے کہا مالک بن دینار نام ہے آپ کا؟ میں نے کہا آپ میرا نام بھی جانتے ہیں؟ کہا میں تو تمہارا کام بھی جانتا ہوں، تم کیوں آئے ہو؟ کہا کیوں آیا ہوں؟ کہا یہ بتانے آئے ہو کہ میرا حج قبول نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا میں بڑا مالدار تھا، شراب کی عادت پڑ گئی، رمضان کا مہینہ چلا تو دوستوں کے شراب پی کے ساتھ پی کے آیا تو عصر کا وقت تھا، میری ماں روٹیاں بنا رہی تھی تندور کے پاس بیٹھی ہوئی۔ میں نے اپنی ماں سے کہا اماں ذرا روٹی دے دے، بھوک لگی ہے۔ اس نے کہا تجھے شرم کرنی چاہیے، شراب پی کے آیا، رمضان کا مہینہ، تیرے بھائی بہن سب روزے سے ہیں، تو بے شرم، تجھ کو شرم نہیں آئی؟ کہتے میں نے اس کی بات سنی، غصے میں کانپنے لگا، تیش میں آ کے زناٹے دار ہاتھ میں نے اپنی کمزور ماں کے مارا، برداشت نہ کر سکی، وہ گری منہ کے بل اسی تندور میں گر گئی جس میں روٹی بنا رہی تھی، جلنے لگی۔ مجھے شراب کے نشے میں دھت سمجھ کے لوگوں نے اندر بند کر دیا۔ پھر میری جب آنکھ کھلی چیخیں سنتا رہا، میری آنکھ لگ گئی، جب آنکھ کھلی تو میری بیوی پیکنگ کر رہی تھی، سارا اس کا سامان ریڈی تھا۔ میں نے کہا کہاں جا رہی ہو؟ کہ کپڑے کیسے باندھے؟ کہا جا رہی ہوں۔ کہا کہاں؟ کہا اپنے میں کے۔ کیوں؟ کہا میں ماں کے قاتل کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ کہا میری ماں مر گئی؟ کہا تجھے 9 مہینے پیٹ میں رکھا، تجھے گیلے میں خود سو کے سوکے میں سنانے والی، بازار میں جب تیرے لیے کپڑے لے کے جاتی تھی بچپن میں تو لگا کے دیکھتی تھی میرے بچے کا کپڑا ٹھیک ہے، بازار میں جھک کے تجھے جوتے پہنا دیتی تھی، آج تجھے ماں کے پیر چومنے میں شرم آتی ہے۔ وہ ماں جو تجھ سے کچھ نہیں مانگتی، بوڑھی ہے، دعائیں دینا چاہتی ہے، جب یہ مر جائے گی تو ٹھنڈی قبر کی مٹی سے کیا روئے گا؟ جیتے جی کبھی اپنی ماں کے ہاتھ چوم لے، کبھی اپنے باپ کو عزت دے دے۔ کہتے ہیں مالک بن دینار، میں نے اس کے منہ پہ تھپڑ مارا، ظالم تو ہے اس لائق جہنمی۔ میں سو گیا تو مجھے حضور کا دیدار ہوا، کہا تو نے کیوں ڈرے ہوئے کو ڈرا دیا؟ کہ حضور ماں کا گستاخ ہے، کہ بخشا جائے گا، ارشاد فرمایا خواب میں بخشا جائے گا، حضور ماں کا گستاخ ہے، کہ ماں کی وجہ سے بخشا جائے گا۔ قیامت کے دن ماں کہے گی مالک میرے بیٹے نے مجھے جلا کے مارا تھا، میری کیا خطا تھی، میری کیا خطا تھی؟ اللہ فرمائے گا اسے جہنم میں ڈال دو، جب جہنم میں فرشتے گھسیٹ کے لے کے جا رہے ہوں گے، جہنم کی بیڑیاں اس کے پڑی ہوں گی، پلٹ کے دیکھے گا مڑ مڑ کے ماں کی طرف، ماں کہے گی کیوں دیکھتا ہے مڑ کے؟ کہ یہ بتا بچپن میں جب میرے پاؤں میں کانٹا لگتا تو تجھے تکلیف نہیں ہوتی تھی؟ ہوتی تھی۔ کہ مجھے بھوکا رہ کے تو تڑپ نہیں جاتی تھی؟ میں وہی بیٹا ہوں جہنم میں جا رہا ہوں، دیکھ ماں معاف کر دے۔ ماں کے دل میں رحم آئے گا اللہ کی طرف سے، فرمائے گی مالک میں نے اسے معاف کر دیا، اس کو چھوڑ دے میرے رب۔ اللہ فرمائے گا اس نے تجھے جلایا تھا، ہاں جلایا تھا، مگر میرا لال ہے، میرا بیٹا ہے، معاف کر دیتا۔ وہاں بھی معاف کر دے گی۔ وہ کلیجہ نکال کے لے کے جانا تھا تو پیر کے جب تو گرا تو دل سے آواز آئی،
آج باپ نہیں ہے، پوچھو جن کے باپ نہیں ہے، پوچھو جنہوں نے پیڑ لگایا مالی نے، اور جب پیڑ پہ پھل آنے لگے مالی چلا گیا۔ اب جب مالی چلا گیا تو پیڑ پھر اپنے پھلوں کو دیکھ کے روتا ہے اور کہتا ہے اے میرے مالی تو کہاں چلا گیا؟ تو نے مجھ کو بچایا آندھیوں سے، ہواؤں سے، تو نے مجھ کو پانی دیا، مگر جب میں آج پھل دے رہا ہوں تو سب کھا رہے ہیں۔ اے میرے مالی تو بھی کاش ایک پھل کھا لیتا۔ یہ چلے جائیں گے ماں باپ، ان کے ہاتھ چھوڑی۔ کسی پیر کو نذرانہ دو مت دو، مگر اپنے ابا کو نذرانہ دو، اماں کو نذرانہ دو۔ تمہاری مرضی ہے کس کے ہاتھ چومنے کس کے نہیں، اپنی مرضی ہے چومو، مگر اپنے ماں باپ کے ضرور چومو۔ ایک بار محبت کر کے دیکھو، ان سے جیتے جی انہیں خوش کرو، اللہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ یاد رکھو کوئی معاملہ نہیں، اللہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ وہ کہنے لگا حضور اللہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ 14-24 حج کرنے والا آدمی، اس کے ساتھ یہ معاملہ ہے، ہماری کیا اوقات ہے۔ خیر میں اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ ام ایمن حضور کو گود میں لے کے مکے پہنچی۔ عبد المطلب نے حضور کو دیکھا، سرکار کو دیکھا، کہا میری بہو نہیں آئی کہ میں آپ کی بہو کا تو انتقال ہو گیا، اسے تو میں نے ابا کے ٹیلوں میں چھپا دیا ہے اور اس کی قبر بنا دی ہے۔ تو پھر جناب عبد المطلب نے حضور کو گود میں لیا۔ جب دادا کی گود میں حضور آئے تو پھر گردن چوم کے رونے لگے۔ اللہ کے رسول کو گود میں لے کے فرمایا میری بیٹی، میری ام ایمن، میرے بیٹے کا خیال رکھنا، میں تجھ کو بڑا نوازوں گا۔ دادا نے 2 سال تک ام ایمن سے خیال رکھوایا، اور 2 سال کے بعد جب دادا کا جنازہ نکل رہا تھا تو پھر حضور کعبے کی دیوار سے چپٹ کے روتے تھے، دادا کو یاد کرتے تھے۔ ابو طالب نے پھر گود میں لے لیا، میں آپ کو پالوں گا۔ 8 سال کی عمر میں ابو طالب کے گھر میں ہے۔ بارش نہیں ہو رہی تھی، بارش اللہ کی طرف سے نہیں ہو رہی تھی، اللہ کو دکھانا تھا۔ پہلے بارش ہوتی تھی، اس سال بالکل بھی بارش نہیں ہوئی۔ لوگوں نے کہا بارش نہیں ہو رہی، ابو طالب دعا کرو، جانور مرنے لگے، ہمارے بچوں کی جان پہ بنائیے، دعا کرو۔ ابو طالب بولے میں دعا نہیں کروں گا، میرا بھتیجا۔ یہ مکے والے کہتے تھے کہ یتیم بے برکت ہوتا ہے، معاذ اللہ کہو سب منحوس ہوتا ہے۔ اچھا جب منحوس ہوتا ہے، انہوں نے کہا یہ بچہ تو خود منحوس ہے، معاذ اللہ۔ آپ نے فرمایا خاموش، یہ میرے بھتیجے کے بارے میں یہ باتیں کہی، ساری برکتیں اللہ نے ایسے ہی دی ہیں، آؤ میں دکھاتا ہوں۔ حضور کو گود میں لے کے گئے، کعبے کی دیوار سے لگایا اور کہا اے اجری رنگت والے، اے چٹھے چہرے والے، ذرا دعا تو کر دے میرے بیٹے، ذرا میٹھی باتوں والے۔ حضور نے چاروں طرف دیکھا، میاں چاروں طرف دھوپ ہی دھوپ ہے، اور ادھر آسمان کا سورج چمک رہا ہے، ادھر آمنہ کا لال چمک رہا ہے۔ میرا امام بریلی سے کہتا ہے خورشید تھا کس زور پر، کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، آمنہ کے چاند نے آج جلوہ دکھانا ہے۔ چاروں طرف دیکھا ہے، ایک قطرہ تک پانی کا نظر نہیں آتا مکے میں، اور ادھر پورے آسمان پر بادل نہیں ہے۔ میرے حضور نے ایک اشارہ ادھر سے کیا، ایک اشارہ ادھر سے کیا۔ یہ 8 سال کے حضور کا حال ہے، جب اشارہ کیا ہے ایسے بادل آئے کہ میں میاں ایسے بادل آئے کہ پورا مکہ میں اندھیری چھا گئی، گھٹائیں چھا گئی، اور پھر جب میگھا برسا ہے، پھر جب میں برسا ہے، پھر جب بارش ہوئی ہے، ایسا پہلے کبھی نہیں برسا جیسا آج برسا۔ تو سارے مکہ بھیگتے جا رہے تھے اور کہتے جا رہے تھے محمد یتیم بن کے نہیں آئے بلکہ یتیموں کا سہارا بن کے آئے۔ کسر باقی نہ رکھی بزم امکان جگمگانے میں، کسر باقی نہ رکھی بزم امکان جگمگانے میں، عرب میں چاند نکلا چاندنی پھیلی زمانے میں، ہیرا کی غار سے شمع نبوت کی کرن پھوٹی، اجالا ہی اجالا ہو گیا ہر سو زمانے میں، اور امیر کارواں بننا تھا جس کو نوجوان ہو کر، لڑکپن اس کا گزرا اونٹ اور بکری چرانے میں، اور ندا آئی دریچے کھول دو، ایوان قدرت کے نظارے خود کرے گی آج قدرت، شان قدرت کے فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج گاتی تھی، جناب آمنہ سنتی تھی یہ آواز آتی تھی کہ رحمت نے تیری سوکھی ہوئی ڈالی ہری کر دی، تیری بے باپ بہو کی گود اپنے نور سے
تو سرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف میرے حضور آ گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج اب کسی جاہل کی نہیں، اب کسی ظالم کی نہیں چلے گی، اب میرے حضور کی چلے گی۔ کرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا، چاند بدلی کا نکلا، حضور آ گئے۔ لڑکیوں کو عزتیں مل گئی، دل لگ رہا نہیں لگ رہا؟ لڑکیوں کو کیا مل گئی؟ عزتیں۔ جو بے پردہ رہتی تھی معاذ اللہ، انہیں حضور نے پردے والا بنا۔ جنہیں دفن کرتے تھے لوگ زندہ، لڑکی کے پیدا ہونے پہ سوگ کا ماحول ہوتا تھا، پھر اسی مدینے میں خوشیاں منائی جانے لگی۔ اگر آج بیٹیاں حضور کا احسان بھول جائیں تو پھر ان سے زیادہ احسان فراموش کون ہوگا؟ اگر میرے حضور ان کی جو ہے وہ ان کے اوپر حمایت پنجہ نہ رکھتے تو آج لڑکیوں کا کیا وجود ہوتا؟ بیس کہتا ہے تم کو کامیاب کرے گا۔ ایک ایئر ہوسٹس جس کی تنخواہ 30 سے 1 لاکھ 1.25 لاکھ کے اراؤنڈ ہوتی ہے، اتنی بس، اس کو لوگ کامیاب کہتے ہیں۔ اس کا کام کیا ہے؟ اس کا کام یہ گھر جاتی ہے، گھر سے میک اپ کر کے، دل ہونا ہو پھر بھی میک اپ کرے، کپڑے آدھے پہنے گی معاذ اللہ، اپنے جسم پر سخت ٹائٹ لباس پہنے گی۔ یہ اس کی فلائٹ کی جو اس کی ایئر لائنس جو ہے اس کی یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ نے کپڑے سخت چست پہننے، معاذ اللہ بیکار سے گھٹیا کپڑے، اور پھر جب کوئی بھی غیر مرد آئے تو اسے مسکرا کے آپ کو جو گڈ مارننگ بھی کہنا ہے، دوپہر کا وقت ہے آفٹر نون کہنا ہے، شام کا ہے کہ گڈ ایوننگ کہنا ہے، آپ نے مسکرا کے پھر اس کو پانی پیش کرنا ہے۔ اور پانی پیش کر کے ذرا توجہ کریں، پانی پیش کر کے دنیا کے سارے بدتمیز بدبخت قسم کے لوگ بھی اس میں آئیں گے، تم کو اشارہ سے بلائیں گے، تم کو جانا ہے، اس کو پانی پیش کرنا ہے، اور پھر اس کے سامنے مسکرانا بھی ہے، چاہے اس کے اندر سے بدبو آ رہی ہے، چاہے اس کا چہرہ منحوس ہے تو اس کے سامنے مسکرانا بھی ہے، اس کی غلط حرکتوں پر تم کو صبر بھی کرنا ہے، کچھ کہنا نہیں ہے، یہ سب کا تم کو قصہ بھی پڑھنا ہے۔ اور سنیں یار، اور پھر آفسوں میں جو لڑکیاں جاتی ہیں ان کو اپنے باس کو راضی بھی کرنا ہے۔ یہ ماچس کی ڈبی تک پہ لڑکیوں کی تصویریں بنا کے بیچنے والے یہ کہتے ہیں کہ ہم لڑکیوں کی عزت کریں گے، یہ اپنے جویلری والے اپنے یہاں پر عورتوں کو بٹھال کر کے اپنے گراہکوں کو بڑھانے والے یہ عورتوں کی عزت کریں گے۔ بتاؤ یہ عزت ہے؟ یہ عزت ہے کہ نہ اپنی مرضی سے مسکرانا ہے، نہ اپنی مرضی سے کپڑے پہننا ہے، نہ اپنی مرضی سے سونا ہے، بلکہ غلامی ہے، قید ہے، یا پھر یہ آزادی ہے جو میرے نبی نے دی ہے، نکاح ہو گیا، اب اپنے آدمی کی مرضی کی بات کرنی ہے۔ آدمی آیا کہنے لگا مجھے کھانا کھانا ہے، کہنے لگی آج میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، جاؤ ہوٹل سے لے کے آ جاؤ، وہ ہوٹل سے لے کے آ رہا ہے۔ بچہ کہہ رہا ہے مجھے کھانا بناؤ، میرا دل نہیں کرتا، کل بناؤں گی، آج ہوٹل سے لے کے آ جاؤ۔ وہ اپنے گھر میں جب چائے سو رہی ہے، جب چائے اٹھ رہی ہے، جیسے چائے ویسا کپڑا پہن رہی ہے، جس سے چاہے بات کر رہی ہے، جس سے چاہے بات نہیں کر رہی ہے، اسے سب سے بات کرنی پڑ رہی ہے۔ بتاؤ غلام کون ہے؟ جسے نبی نے آزاد کیا ہے وہ آزاد ہے، یا جسے بیس نے غلام بنایا ہے وہ غلام ہے؟ بے شک بے شک۔ بتاؤ یہی چاہتے ہیں نا، کسی تو ترقی کہتے ہیں لڑکیوں کا استعمال کرتے ہو۔ اسلام تو نہیں کہتا کہ لڑکیوں کو دکھا کے کوئی چیز بیچو۔ بے شک بے شک بے شک۔ بولو بولو، جس کا اللہ نے زبان دی ہے بولو۔ میں اگر انصاف کی بات کر رہا ہوں تو بولو۔ ہم اپنی گھر کی عزتوں کو نیلام کر کے پیسہ نہیں کماتے، ہم اپنی جان دے دیتے ہیں مگر عزت نیلام نہیں کرتے۔ تم ہم سے بات کرتے ہو، تم تو کامن سینس میں بات کرتے ہو، کیا سمجھتے ہو کہ جاہل قوم سے پالا پڑا؟ تم کو پتہ ہی نہیں ہے سب سے دنیا کا سب سے بڑا جاہل وہ ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو مانتا ہے۔ سب سے بڑی دنیا کی جہالت کوئی نہیں، اور سب سے بڑا علم یہ ہے کہ اللہ ایک بے شک اللہ ایک ہے۔ زور سے بولو سبحان اللہ۔ یہ ساری کائنات اسی کی ہے، بے شک دارا مت کرا کرو۔ وہ بڑا بہت بڑا ہے، وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے جتنا بڑا ہے۔ بے شک اللہ اکبر جو کہتے ہو اگر اس کو سمجھ جاؤ تو دن رات اللہ اکبر ہی کہو گے، کچھ کہو گے ہی نہیں، بس یہی کہو گے اللہ ہی ہوا۔
توجہ ہے کہ نہیں؟ حضور آئے، لڑکیوں کو عزت کس نے دی بولو؟ کس نے دی بولو؟ میں نے جو باتیں سمجھائی سمجھ میں آئی؟ یہ جتنی ایئر ہوسٹیز اپنے سارے گاہکوں کے ساتھ مسکراتی ہیں، کسٹمر کے ساتھ، اگر اتنا ایک دیندار عورت اپنے گھر میں مسکراتے تو اس کے آدمی کو لگے گا کہ جنت اسی گھر میں ہے۔ اب بتاؤ۔ اور یہ لڑکیاں عورتیں کچھ منحوس عورتیں ہوتی ہیں، ان کی پہچان یہ دن بھر ٹھیک رہیں گی، آدمی آئے گا تو منہ بنا کے بیٹھ جائیں گی، پھر میاں کے پاس تعبیر لینے جائیں گی، میرے گھر میں برکت نہیں ہے۔ ارے جس گھر میں تیرے جیسی منحوس رہتی ہو وہاں برکت کہاں ہوگی؟ میرے آدمی مجھ سے محبت نہیں کرتا، ارے تو مسکرا کے تو دوسروں کو دیکھتی ہے، یعنی مسکرا کے دیکھے گی وہی تو محبت کرے گا نا، اب اسے تو منہ بنا کے دیکھتی ہے۔ عجیب جاہل عورتیں ہیں، جو جاہل ہے وہ نہیں کہہ رہا ہوں، سب برا نہ مانا، وہ تو میری بہنیں ہیں، باقی سب میری بہنیں ہیں، ان کی جوتیاں میرے سر پر، مگر بات تو سمجھا۔ وہ کتنی بدتمیز عورت ہے جو پوری پارٹی میں مسکرائے، شادی میں مسکرائے، اور جس کے سامنے مسکرانا ہے اس کے سامنے میک اپ کرے، جس نے کپڑے لا کے دیے اس کے سامنے نہ پہنے، اس کے سامنے وہی میلے کچیلے کپڑے، اور پھر وہ میاں سے کہہ رہی کوئی تعویذ دے دو جو برکت ہو جائے میرے گھر میں، اور یہ جو تعویذ لکھ رہا ہے اس کے گھر میں خود برکت نہیں ہے، ورنہ یہ کام نہیں کر رہا ہوتا، یہ حالات چل رہے ہیں۔ عورتوں کو سمجھایا نا، کہاں سے لائے ہو بھائی آپ؟ میں کہاں آپ کو پہنچاؤں بھائی؟ یہ دعوے کر رہے ہیں تمہارے میں رزق اچھا کر دوں گا، یہ دعوے دار لوگ میرے سامنے آئے نا، تجھے ایسا کر دوں گا، تجھے ویسا کر دوں گا، جھوٹا تمہیں شرم نہیں آتی؟ بھولی بھالی کون کون لوٹتے ہو؟ مؤثر حقیقی اللہ ہے اور فاعل حقیقی اللہ ہے، جب تک وہ نہ چاہے نہ کوئی کسی کو رزق دے سکتا ہے نہ کسی کا چیز۔ بڑے بڑے دعوے دار پھر رہے ہیں، دیکھتے نہیں بڑا بڑا دعویٰ کرتے ہیں، اور وہ جو دعویٰ کرے وہ ولی شیطان ہے، اور جو انکساری کرے وہ اللہ کا ولی ہے۔ اعلیٰ حضرت سبحان اللہ فرماتے ہیں یوں تو سب انہی کا ہے، پر دل کی اگر پوچھو یہ ٹوٹے ہوئے دل ہی خاص ان کی کمائی ہے۔ لوگ دلوں پہ کام ہی نہیں کرنا چاہتے، دل بالکل بیکار ہے، اوپر سے بہت اچھا لباس ہے، کپڑے ہیں، اچھا گھر ہے، یہ ہے وہ ہے، دل اچھا نہیں۔ اچھا میں اپنی بہنوں کی طرف بات کر رہا تھا، ذرا زور سے بولو سبحان اللہ، اور بولوں یا ختم کر دوں؟ اچھا آپ کو ایسا لگ رہا ہے، آپ کو میری تقریر سن کے ایسا لگ رہا ہے کہ میری والدہ اس وقت جو ہے نا وہ آخری سانسیں، ویسے تو اللہ زندگی دینے والا ہے، لگ رہا ہے میں اپنی ماں سے اتنی محبت نہیں کرتا جتنی حضور سے کرتا ہوں، کسی سے بھی نہیں کرتا سبحان اللہ سبحان اللہ جتنی حضور سے کرتا ہوں۔ اور اگر حضور کی محبت ہی ہوگی، اور یہ بھی مجھے میری والدہ نہیں سکھایا، سبحان اللہ۔ اب تو آپ سب لوگ دعا کریں، رات کا وقت ہے، اللہ ان پر ان کے راستے آسان آمین۔ جب پہلی مرتبہ ان پر یہی فالج کا اثر ہوا تھا تو میرا پروگرام چھتیس گڑھ میں تھا، تو جب ہم نے ان کو اسپتال میں بھرتی کیا تو وہ مجھ سے جب ہوش میں آئی ہلکی ہلکی تو بولی کیا تمہارا کہیں کل پروگرام ہے؟ میں چھوڑو نا، ہم نے پروگرام کیا، یہ 4 سال پہلے ایک بات بتا رہا ہوں، یہ چوتھا اٹیک ہوا ہے، برین ہیمریج ہوا ہے۔ میں بات بتا رہا ہوں کہ ایسی بھی الحمدللہ عورتیں دنیا میں ہیں، تو مجھ سے بولی کہ تم ایسا اپنے پروگرام پہ جاؤ، میں کہا امی نہیں آپ کی حالت، کہا نہیں میں کہہ رہی ہوں تم پروگرام پہ جاؤ۔ میں نے کیوں؟ بولی مجھے کیوں گنہگار کر رہے ہو تم؟ میں بیمار ہوں، تم حضور کا ذکر نہیں کرو گے؟ میرا خیال رکھنے کے لیے بہت ہے، میں تمہیں اجازت دے رہی ہوں، میں کہا نہیں جاؤں گا، پھر بولی حکم دے رہی ہوں۔ اللہ ہم سب کی ماؤں کو محبت رسول عطا کرے، حضور کی محبت جانے ایمان۔ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے، بولو پڑھو ذرا اللہ کا شعر، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے، یار پڑھائی نہیں، معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے، اور سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔
نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا. حضور آ گئے, سرکار آ گئے, مکہ مدینہ ہے اور پہلی مرتبہ یہ آیت نازل ہوئی. اب جب اللہ کا حکم آ گیا تو صبح صبح کے وقت میں پردے کا حکم نافذ ہو چکا تھا. ساری عورتیں پردے میں تھی, ایک عورت نہیں آئی. اس نے پوچھا یہ سب تم پردہ کیوں کیا ہے؟ کہ اللہ نے اپنے حبیب کو حکم دیا ہے مسلمان تو عورتوں کو پردہ کراؤ. تو معلوم ہے انہوں نے اس عورت نے کیا کیا؟ اپنے بچے سے کہا میری چادر لے کر گیا. وہ گھر گیا, چادر لے گئے, چادر اوڑی, ویئر کی, پھر گھر گئی. اس کے شوہر نے کہا جب پردے کا حکم پتہ چل گیا تھا, گھر آتی کپڑے پہن لے, یہ گھر آتی چادر اوڑھ لیتی, یہ تو نے مسجد میں کیوں منگائے؟ رونے لگی, کہنے لگی جب سے حضور کا حکم سنا میرے دل نے گوارا نہیں کیا کہ ایک قدم بھی بغیر پردے کے باہر نکل. سبحان اللہ سبحان اللہ. ادھر دیکھو, ادھر توجہ کرو, ادھر دیکھو. یہ مرد ہے اور اس کی نماز یہ ہے اللہ اکبر, ہے نا؟ ایسی پڑھ دو تکبیر اولا کہتے ہو, پہلی تکبیر اللہ اکبر, ٹھیک, اور عورت اللہ اکبر. جو لڑکیاں فٹنگ کے کپڑے پہنتی ہیں وہ غور کریں, جو بچیاں میری بیٹیاں میری بہنیں ہیں, سب میری بہنیں ہیں. آدھی آستین کپڑے پہنتی ہیں میری بیٹیاں. یہ جو پاکستان کے سیریل کے چکر میں پڑ گئی ہیں, پاکستان کا سیریل کہہ رہے اسلامی ناٹک ہے. اسلامی بھی ناٹک ہوتا ہے؟ اسلامی کوئی ناٹک نہیں ہے. واہ سبحان اللہ. اسلام تو ناٹک کو ختم کرتا ہے. اور وہ اس میں وہ پاکستان کے جو بدتمیز ہیں, میں سارے پاکستانیوں سے نفرت نہیں کرتا مگر کچھ لوگوں سے بڑی نفرت کرتا ہوں. اس کی نفرت بجا دین ہے. بدبخت قسم کے جو یہ نجدی ہیں, ذرا بولو یار, پاکستان کو سپورٹ مت کیا کرو, انڈیا کو سپورٹ کیا کرو. سپورٹ کس کو کرنا ہے؟ کس کو کرنا ہے؟ پاکستانیوں سے زیادہ محبت نہ کرو, غلط بات ہے. یہ پاکستانی تم سے محبت نہیں کرتے. ہم نے انہیں دیکھا, ایک پاکستانی میں مجھے ملا عرب میں, سعودیہ میں, اور مجھ سے بولا ارے ہندوستانیوں پہ تو بڑا ظلم ہو رہا ہے. میں نے کہا تم اپنے آپ کو دیکھو نا, تمہارے اوپر کیا ہو رہا ہے, تم کتنے اچھے رہ رہے ہو, ہمارے بارے میں غور کر رہے ہو. جس کا خود کا گھر کانچ کا بناؤ وہ دوسرے کی کباڑوں پر پتھر نہیں مارتے. اپنا دیکھو, اپنا دیکھو, اپنا سمجھو. کہنے لگا بھائی آپ پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے. میں نے کہا کوئی ظلم ولم نہیں ہے, میڈیا ہٹا دو, سب الحمدللہ ٹھیک ہے. یہ میڈیا جو بھی کر رہا ہے یہ دیکھو, یہ بھی اس کے بھی دل لدنے والے ہیں. ان کو خود میں شرم محسوس ہونے لگی میڈیا والوں کو. ان کو خود لگا بے غیرتی کی کھا رہے ہیں, بے شرمائی کی. کسی جاہل مولانا کو پکڑ کے اس سے بات کرتے ہیں. ابھی کسی صحیح آدمی کے سامنے بیٹھو نا, ایک بار پتہ چلے گا کہ علم ہوتا کیا ہے. تم نے ابھی ایسی ادھر ادھر سے پکڑے ہیں نا, اپنی مرضی کا پکڑتے ہو. ابھی ہماری مرضی کے ساتھ بیٹھ کے دیکھو نا, تم کو سمجھائیں گے کہ دین کیا ہے. ایک رپورٹر مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ اسلام یہ, میں کہا اسلام چھوڑو نا, پہلے کلمہ پڑھو. تو اور میری بات چیت ہے, دیکھ لیجیے گا, ڈال کے دیکھ لیجیے گا. بہت مشہور پترکار ہے, مجھے مل گیا. میں کوئی ملتا ہوتا نہیں, روڈ پہ مل گیا ایسے, اور مجھے ایسے ہی کوئی سمجھا, کوئی مولانا ہے, پھانسنے کے لیے آ گیا. مجھ سے بولا اسلام کے بارے میں لوگ یہ کہتے ہیں. میں کہا اسلام کلمہ پڑھو. میں نے کہا کنارے سے اندازے طوفان نہیں ہوتا. بولے میں تو نہیں مانتا کسی مذہب کو سمجھنے کے لیے اسے قبول کرنا ضروری ہے. میں نے کہا میں تو مانتا ہوں, جب تک آپ پراٹھے کو کھاؤ گے نہیں, جب تک رسگلے کو کھاؤ گے نہیں, کیسا پتا چلے گا اس کا مزہ کیسا ہے. بولا یار میں تو آپ سے بات کر رہا تھا, آپ نے مجھے پھنسا دیا. میں نے کہا ٹھیک آدمی سے ملا کرو نا پھر. تم کو صحیح آدمی بھی ملے نہیں, تم کو لگتا ہے یہی ایسی لگتا ہے. یہ الحمدللہ اسلام ہے, یہ بلند ہے, بلند ہے. یہ کبھی نیچے نہیں آیا اسلام. اور اقبال کہتا ہے اسلام نے ہمیشہ مسلمانوں کا ساتھ دیا, مگر مسلمانوں نے اسلام کا ساتھ نہیں دیا. یہ کسی کی نماز ہے؟ بولو ادھر دیکھو, بس ختم کر رہا ہوں تقریر. دل لگ رہا ہے, لگ رہا ہے, زور سے بولو. لگ رہا ہے, دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ. یہ کس کی نماز ہے؟ یہ مرد کی نماز ہے, یہ مرد کی نماز ہے. یہ دیکھو اللہ اکبر, یہ مرد کی نماز. اب میری بہن نماز پڑھ رہی ہے. اس طرح میری بہنیں, میری بیٹیاں جو فیشن کرتی ہیں, یہ جو ٹائٹ برقعے پہنتی ہیں, معاذ اللہ یہ برقعے کتنے برے لگتے ہیں, ٹائٹ برقعے. اور یہ جو ٹائٹ کپڑے پہنتی ہیں, شادیوں میں بیاہوں میں جا کر کے اپنے بال کھول کے چلتی ہیں. ساری میری بیٹیوں کو, میری بہنوں کو, یہ چھوٹی سی تقریر میری, آپ اس کو آڈیو ریکارڈ کر کے لے جائیں, آڈیو. یہ اس کے بعد آپ ان کو سنوائیں کہ یہ اللہ اکبر, یہ پہلی انہوں نے. اب عورت نماز پڑھ رہی تو یہ وہ اس نے تو ہاتھ یہاں تک اٹھایا, مگر عورت کا نماز بس یہاں تک ہاتھ اٹھے گا, اللہ اکبر اللہ اکبر, بس یہ اس کا کام ہے. اچھا دیکھیں آپ, یہ مرد کی نماز بھی ایک ہے, ایک ہی اللہ کے لیے ہے, عورت کی نماز بھی ایک ہی اللہ کے لیے ہے. دونوں کی تکبیریں اللہ کے لیے, دونوں اللہ کی بڑائی بول رہی ہے, مگر طریقہ دونوں کا الگ ہے. مرد ہاتھ پھیلا کے بول رہا ہے, عورت صرف یہاں تک ہاتھ, کیونکہ اللہ جانتا ہے
عورت کے جسم کی بناوٹ اور ہے. اللہ نہیں چاہتا کہ نماز پڑھتے میں بھی اس کی بندی بے پردہ ہو, اس لیے مرد کی نماز الگ کر دی, عورت کی نماز الگ کر دی. تصور علی صاحب, سبحان اللہ, ہمارے باپ کے نام کے ساتھ ان کا نام ہے, ذرا زور سے تو بولو سبحان اللہ, لگا کے بولو مصور علی صاحب. اب یہ مولانا مصور علی صاحب اگر یہ عمرے پہ گئے ہیں تو یہ اگر ان کی بیگم ان کے ساتھ میں ہے, اب انہوں نے جب طواف مکمل کر لیا اس کے بعد انہوں نے جو ہے صحیح شروع کی ہے, جیسی صحیح انہوں نے شروع کی ہے ویسے ہی ایک گرین لائٹ آئی ہے. یہ ان کی بیگم کہہ رہی میں دوڑنا چاہوں گی, یہ کہہ رہی آپ نے نہیں دوڑنا ہے. کہا وہاں پہ خاتون ابراہیمی تو دوڑی تھی حاجرہ, ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ, یہ صفا مروہ اللہ کی نشانی ہے. اور یہ نشانی کیوں ہے؟ چونکہ یہ ادھر دوڑی تھی حاجرہ, ادھر صفا سے مروہ, مروہ سے صفا. مگر ان کی بیوی کہہ رہی میں دوڑوں گی, یہ کہہ رہی نہیں تم نے, آپ نہیں دوڑو گی. کیوں کہ نہیں تو آپ نہیں دوڑو گی, آپ, میں آگے جا رہا ہوں آپ پیچھے آنا. جب یہ آگے چلے گئے وہ ہلکے ہلکے پیچھے آئی. یہ بولی جب حاجرہ کی سنت ہے مجھے کیوں نہیں دوڑنے دیا؟ کہ یہ میرا قانون نہیں ہے, اللہ کا قانون ہے. اللہ نہیں چاہتا کہ تو کعبے میں دوڑے اور تیری بے پردگی ہو, اس وجہ سے عورت کا حج الگ کر دیا, مرد کا حج الگ کر دیا. مرد کا حج, عورت کا حج. مرد جو ہے نا وہ 2 کپڑے پہنے گا, مگر عورت پورا لباس وہی اس کا ہے نا. میری بہنیں سنیں, میری بیٹیاں سنیں, آخری بات سنا رہا ہوں اور بات کو ختم کر رہا ہوں. مولا علی جن کے بہت سے بیٹے دلی میں لیٹے ہیں, قطب الدین بختیار کاکی, نظام الدین محبوب اللہ, یہ کس کے بیٹے ہیں بولو؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے. کس کے بیٹے بولو؟ اس کا مطلب دلی پہ کس کی چل رہی ہے؟ علی کی. کس کی چل رہی ہے؟ اجمیر میں کس کی چل رہی ہے؟ بغداد میں کس کی چل رہی ہے؟ اللہ آپ کو کسی کا محتاج رکھے. زور سے بولے سبحان اللہ, دل لگا کے بولے. مولا علی فرماتے ہیں میری شادی ہوئی, میری دلہن گھر میں, میں ان کو دیکھ کے رونے لگا. انہوں نے مجھ سے کہا کیا آپ میرے نکاح سے راضی نہیں جو روتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں فاطمہ, حضور کی تربیت پر اور آپ کے صبر پر اور آپ کی جذبے پر اور استقلال پر, استقامت پر میں تھوڑا اش کر رہا ہوں, خوشی کے آنسوں کا. کیا کہ کتنی بھی غریب کی لڑکی شادی ہو 1-2 جوڑی کپڑے ہوتے ہیں, مگر میں دیکھ رہا ہوں کہ میری فاطمہ جس کپڑے میں دلہن بن کے آئی ہیں اس میں 17 پہمت لگے ہوئے. بس 10-5 منٹ کی تقریب پر دھیان سے ختم کر دوں بس. میرا بھائیہ جڑیے گا, میری بہنیں بھی آپ. مولا علی نے کہا کہ تو سیدہ نے کہا کہ میرے ابا نے فرمایا کہ اللہ کپڑے پہننے سے اور اچھے کپڑے پہننے سے راضی نہیں ہوتا, اللہ پردہ کرنے سے راضی ہوتا ہے. اس کرنے سے کیا کرنے کی؟ حضور کی بیٹی کا انتقال ہونے والا ہے. اسما بنت امیس کہتی, میں نے کہا سیدہ آپ رو کیوں نہیں؟ دنیا میں کوئی ایسی بیٹی دوسری ہو تو لاؤ جس کا ایک بیٹا حسن ہو, ایک بیٹا حسین ہو, بیٹی کا نام زینب ہو, اس کے شوہر کا نام علی ہو, پھر بھی وہ اپنے ابا کے غم میں 6 مہینے کے بعد دنیا سے چل دی ہوں, اور وہ بھی 26-27 سال کی عمر میں. 26-27 سال کی کیا عمر ہوتی ہے بولو؟ کوئی بیماری نہیں, کوئی حادثہ نہیں, صرف سیدہ کو حضور کا غم تھا. بیٹا حسن بھی ہے, بیٹا حسین بھی ہے, شوہر علی ہے, مگر فاطمہ کو صرف اپنے ابا سے جتنا پیار ہے اتنا کسی سے پیار. اور 6 مہینے میں حضور کے بعد دنیا سے. تو حضور نے میری بیٹیوں کو سناؤ, میری بہنوں کو سناؤ, میری ان بیٹیوں کو سناؤ جنہیں کوئی دین کا پیغام پہنچا نہ سکا. انہیں بتاؤ جنہیں حضور کی بیٹی کے بارے میں کسی بتایا نہیں. انہیں بتاؤ جنہیں خدیجہ الکبریٰ کا نام کسی نے نہیں بتایا. انہیں بتاؤ میری بیٹیوں, انہیں بتاؤ جنہیں سیدہ عائشہ کے بارے میں, امی سیدہ صدیقہ کے بارے میں کسی نے نہیں بتایا. انہیں بتاؤ میری بیٹیوں, میری بہنوں, سنو سیدہ فاطمہ الزہرا رو رہی ہیں. اسما نے کہا کیا آپ موت کے ڈر سے رو رہی ہیں؟ کہ نہیں. کہ پھر کیا تکلیف ہے؟ لیکن اور تو کوئی تکلیف نہیں ہے. میں سوچ رہی ہوں جیتے جی تو پردہ کیا ہے, انتقال کے بعد جب جنازہ چلتا ہے, میت ہلتی ہے تو بے پردگی ہو جاتی ہے جب جنازہ اٹھے. میں سوچ رہی ہوں جیتے جی تو پردہ کیا ہے, کہیں ایسا نہ ہو انتقال کے بعد جب فاطمہ کا جنازہ نکلے
تو کوئی یہ نہ دیکھ لے کہ نبی کی بیٹی فاطمہ کتنی موٹی تھی کتنی پتلی تھی، بس یہی غم ستایا جا رہا ہے۔ اور یار اس وقت سے جنازہ ڈھک کے لے جانے کا رواج ہو گیا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اپنی بہنوں سے، میری بیٹیوں سے، قیامت آنے والی ہے، تم کو شرم نہیں آتی؟ میری بیٹیوں یہ بمبئی کی عورتیں تمہیں نہیں بخشائیں گی؟ قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی رسول کی بیٹی جب فاطمہ آئے گی، اللہ فرمائے گا اے اہل محشر، اس کو ٹریٹمنٹ کہتے ہیں، قیامت کے دن ملے گا، اے اہل محشر اپنی گردن جھکا لو، چونکہ اب نبی کی بیٹی فاطمہ جنت کو جا رہی ہیں۔ یعنی دنیا میں پردہ کیا فاطمہ نے، قیامت کے دن لوگوں کی نظریں جھکوائی اللہ نے۔ اب میری طرف دیکھیں اور اس بات کو غور کریں، میری بیٹیاں قیامت کے دن کس کا دامن پکڑو گی؟ اور نوجوانوں آپ سے بھی آخری باتیں کر رہا ہوں، جب موت آئے گی تو نہ مجھے چھوڑے گی، کسی کے مرنے پر افسوس نہ کیا کرو، غم کیا کرو، مگر افسوس اس بات پر کیا کرو کہ آپ نے توبہ کیوں نہیں کی۔ اب تک، آج تک، ابھی تک آپ کو لگتا نہیں، نہ بادشاہوں کو چھوڑے، نہ امیر کو چھوڑے، نہ فقیر کو چھوڑے، نہ کسی غریب کو چھوڑے، نہ عالم کو چھوڑے، نہ جاہل کو چھوڑے، نہ غریب کو چھوڑے، نہ عورت کو چھوڑے، نہ مرد کو چھوڑے، نہ بچوں کو چھوڑے۔ کیسی موت ہے؟ اس کو بھی آئے گی جو بیان کر رہا ہے اور ان کو بھی آئے گی جو سن رہے ہیں۔ یہ کیسی موت ہے؟ آپ کو لگتا نہیں؟ اس بات پہ غور کیجئے۔ اللہ کے پیارے رسول کے غلاموں، بڑی بات بڑی دھیان سے سنیے گا آپ۔ یہ جو آپ کو پوسٹ مارٹم ہوتا ہے، کبھی کبھی دیکھیا کیجئے، پہلے پوسٹ مارٹم کرتے تھے یہ ہتھوڑی سے، وہ اس کے کلہاڑی سے کرتے تھے، یہ پھاڑ دیتے تھے اوپر سے نیچے تک، اس وقت مردے کے یہ اس طرح سے پھاڑتے تھے۔ اب ایسا نہیں، اب ان کے پاس گلنڈر ہے، اوپر سے نیچے تک ایسے کر کے وہ پھاڑ دیتے ہیں۔ راستہ دے دیا، تھوڑا سا راستہ دے دیجیے۔ بیٹا آپ لوگ سائڈ آگے آگے سے پیچھے بیٹے ہٹ جا بیٹے چپل بیٹھ جائیے آپ بیٹھ جی بھائی، کوئی جائے نہیں بھائی، بیٹھ ویڈیو